إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنۃ وان الرجل لیصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا متفق علیہ۔ میرے بھائی اور دوستو، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم دو باتیں بیان کریں گے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بات کی خبر دی ہے وہ بالکل حق اور سچ ہے، اور جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث وہ 250 سال بعد لکھی گئیں اور اس پر وہ یقین نہیں رکھتے، شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، ہم یہ ثابت کریں گے کہ یہ باتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں
وہ ثابت شدہ ہیں، متحقق ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث محفوظ ہیں۔ پہلی بات جو ہم بیان کرنا چاہیں گے، جیسا کہ آپ کے سامنے صحیحین کے حوالے سے حدیث پڑھی گئی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ ان الصدق، کہ سچ، یہدی الی البر، وہ نیکی کی رہنمائی کرتا ہے، وَإِنَّ الْبِرَّ یہدی الی الجنہ، اور نیکی جنت کی رہنمائی کرتی ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ یہ نافرمانی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور نافرمانی یہ جہنم کی آگ کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سچا ثابت ہو جاتا ہے، اسے سچا لکھ دیا جاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اسے سچا مشہور کر دیتا ہے۔ یہ اس کا اصول، قانون اور ضابطہ ہے۔ اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مسلسل گناہ کرنے کی وجہ سے، جھوٹ بولتے رہنے کی وجہ سے جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، پھر وہ دنیا میں جھوٹا مشہور ہو جاتا ہے۔ اس چیز کا ہم بذات خود مشاہدہ کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں، میرے اور آپ کے سامنے یہ کھلی کتاب کی طرح سب کچھ موجود ہے۔ آپ دیکھ لیں، کاروباری زندگی میں آپ جھانک لیں، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے سچے لوگ موجود ہیں۔ ان کو کس نے مشہور کیا کہ یہ سچے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشہور کر دیا ان کو، یہ سچے ہیں، ان پر لوگ اعتماد کرتے ہیں۔ اور اس کے اگینسٹ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں میں جھوٹا مشہور کر دیا، وہ لوگوں کے ہاں جھوٹے ہیں۔ کیا آپ کے خاندان میں، قوم، قبیلہ، برادری، محلہ میں، بازار میں جہاں آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ لوگ سچے ہیں؟ اسی طرح سے انہی لوگوں میں آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ برادری میں ساری برادری ان کے خلاف ہوتی ہے، لیکن جب الگ بیٹھتے ہیں تو آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ یار بندہ سچا ہے، ہم ایسی اس کی مخالفت کرتے ہیں، وہ بات صحیح کرتا ہے، ہم غلط ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی غلطی کو چھوڑتے نہیں ہیں، اس کی مخالفت چھوڑ کر کے اس کے ساتھی نہیں بنتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں اہل ایمان کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھی بنو، جھوٹوں کے ساتھی نہیں بننا۔ جب آپ کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ معاشرے میں سچے لوگ موجود ہیں اور ان کی سچائی مسلم ہے،
تو پھر اس میں کیا شک و شبہ باقی رہ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے جو بات بیان کی وہ ہمارے مشاہدہ میں آ رہی، وہ حق اور سچ ثابت ہو رہی ہے، اور اس کی نشانیاں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور سب سے زیادہ پاکستانی قوم کے اندر یہ برائی موجود ہے کہ اکثریت جھوٹ بولتی ہے، تو ہم اس پہ خود اعتبار نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ پاکستانی یہ جھوٹ بولتے، اگر ہم بذات خود ان پر اعتبار نہیں کرتے تو آپ بتائیں کہ دوسری قومیں ہم پر اعتبار کریں؟ آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ کی فریج بالکل ٹھیک ہے، کوئی نقص نہیں ہے، آپ اس کا سوئچ نکالیں، کسی بھی ورکشاپ میں لے جائیں، لے جا کر کے چیک کروا لیں، جو لوگ سچے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی فریج بالکل ٹھیک ہے، لیکن اکثریت کیا کرتی ہے؟ جھوٹ بولتی ہے نا۔ وہ کیا کہیں گے کہ جی کوئی 5-7 ہزار روپے کا نسخہ ہے، جھوٹ بولیں گے، آپ سے 5-7 ہزار روپے مانگ لیں۔ اسی طرح سے کسی بھی قسم کا کام، کوئی بھی چیز آپ متعلقہ لوگوں کے پاس لے جا کر کے چیک کر لیں کہ وہ چیز بالکل ٹھیک ہے، جن کے متعلق یہ بات مشہور ہوگی کہ یہ سچے ہیں، 2 نمبری نہیں کرتے، وہ آپ سے کبھی 2 نمبری نہیں کریں گے، کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، ناجائز طریقے سے پیسے نہیں کمائیں گے، اور جو 2 نمبر ہے وہ صحیح کو بھی خراب کر دیں گے۔ آپ پنچر والے کے پاس ہی چھوڑ کے چلے جائیں، جی میں نماز پڑھ رہا ہوں، آپ ذرا پنچر لگا دیں، تو پنچر ایک والا لگائے گا کتنے؟ 2 لگائے گا کم از کم، کہ جی 2 پنچر۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بدقسمتی ہے من حیث القوم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سچ بول کر کے سودا بیچتا ہے اور سچ بول کر کے سودا خریدنے والا، دونوں ہی، فرمایا ان کے کاروبار میں اللہ تبارک و تعالی سچ کی وجہ سے برکت عطا فرما دیتے، اور جو جھوٹ بول کر کے سودا بیچتا ہے، جھوٹ بول کر کے سودا خریدتا ہے، فرمایا کہ ان دونوں کے کاروبار سے اللہ تبارک و تعالی برکت ختم کر دیتا ہے۔ آپ بتائیں کہ جس سے برکت ختم ہو جائے وہ کسی کام آ سکتا ہے؟ وہ دولت، وہ مال، وہ اشیاء، ضروریات زندگی، ان کا انسان کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیں آج کل کے دور میں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جو لوگ 20,000 روپیہ تنخواہ لیتے ہیں، کبھی آپ نے سوچا غور کیا کہ یہ کیسے اپنی ضروریات پوری کرتے ہوں؟ بجلی کے بل بھی دیتے ہیں اور بچوں کی فیسیں بھی ادا کرتے ہیں، بچوں کی دوائیاں بھی خریدتے ہیں، اس کے علاوہ ضروریات زندگی، کھانا پینا، کپڑے جوتے، یہ کیسے اور کہاں سے خریدتے ہوں گے؟ جو لوگ حلال پر ہی اکتفا کرتے ہیں ان کے اس قلیل مال، تھوڑی سی تنخواہ میں اللہ تبارک و تعالی برکت ڈال دیتا ہے، اور وہ برکت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی ضروریات اللہ تبارک و تعالی پوری کر دیتا ہے، اور اس کے اگینسٹ جو لوگ لاکھوں روپیہ مہینہ کماتے ہیں رشوت کے ذریعہ سے، سود کے ذریعہ سے، کم تول کر کے، کم ماپ کر کے، 2 نمبری کر کے، جھوٹ بول کر کے، ان کے مال میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں گے وہ کیسے چلاتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں۔
اور اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں کہ جی گزارا نہیں ہوتا. وہ گزارا کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت ہی نکال دی. میرے شاگرد لاہور میں، وہ امام مسجد بھی ہے، خطیب بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ حکمت کا کام بھی کرتا ہے. اس نے کہا میرے مقتدی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی قاری صاحب آپ کی تنخواہ تو بہت تھوڑی ہے، آپ کی گزر اوقات کیسے ہوتی ہے؟ آپ کے پاس آئے دن مہمان بھی آتے رہتے ہیں. اس نے کہا یہ سب کچھ آپ کے سامنے، بس یہ اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی ہوئی، اس کو برکت کہتے. برکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کثیر چیز موجود ہو، کثیر مال موجود ہو، کثیر اشیاء زندگی کی ضروریات انسان کے پاس موجود ہو. برکت کا مطلب یہ ہے کہ قلیل ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اس کی اچھی گزر اوقات کروا دیتا ہے، اس کے معاملات صحیح ہو جاتے. اور جھوٹ بولنے سے آپ کو معلوم ہے کہ انسان کے دل و دماغ پر کس قدر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. کبھی آپ سوچئے، پڑھیں اس کے متعلق سائنسی طور پر، طبی طور پر جو بات مسلم ہے. وہ کہتے ہیں کہ 80% انسان کے دل و دماغ پر اس کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. جھوٹ بولتا ہے آدمی، جھوٹ بول کر کے اس کو کبھی اطمینان قلب حاصل نہیں ہو سکتا. بے چینی، اضطراب، پریشانی، گھبراہٹ، ذہن کے اوپر وہ چیز اثر انداز ہے. دل اسے، ضمیر اسے ملامت کرتا ہے کہ تو نے جھوٹ بولا. وہ ضمیر کی، دل کی آواز کو دبا کر کے مسلسل یہ کام کر رہا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دل سیاہ ہو جاتا ہے. کہتے ہیں ضمیر مردہ ہو گیا. وہ اسی چیز سے مردہ ہوتا ہے کہ انسان مسلسل گناہ کرتا ہے، احساس ہی ختم ہو جاتا ہے. بعض لوگوں کو جھوٹ بولنے کی ایسی عادت ہوتی ہے کہ وہ بغیر کسی ضرورت کے، بغیر کسی وجہ کے جھوٹ بولتے ہیں. کسی شخص کو کوئی حاجت پیش آ گئی، چلو بھئی وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے نا، چلو اس نے اپنی کسی ضرورت کے لیے جھوٹ بولا، اسے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے جھوٹ بولنے کی، پھر بھی جھوٹ بولتا ہے. اور یہ زبان پر جاری ہو چکا ہے. اور جب تک وہ جھوٹ بول نہ لے، اس کے اندر جو بے چینی ہے، گھبراہٹ ہے، وہ ختم نہیں ہوتی. وہ اس کے ذریعے سے اطمینان چاہتا ہے، مزید گھبراہٹ بڑھتی ہے. آپ بتائیں کہ جو آدمی جھوٹ بولتا رہے گا اور جس کی زبان پر جھوٹ چڑھ چکا ہے اور عادی ہو چکا ہے جھوٹ کا، اس کے نتائج اور ثمرات کیا ہو؟ ساری دنیا میں لوگوں کو پتا ہوتا ہے یہ جھوٹا ہے، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کی بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں ہی ذلیل و رسوا کرتا ہے. اور سچا آدمی وہ سچ بولتا ہے باوجود اس کے کہ اسے بہت ساری تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وقتی طور پر بڑی پریشانیاں آتی ہیں، لیکن اسے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے. پریشانی کوئی نہیں ہوتی اسے. اللہ پر اس کا یقین، ایمان اور توکل اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ بظاہر اس کا نقصان جو ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے، وہ بھی بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کئی گنا زیادہ اسے عطا کر دے. یہ اس کی سنت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سچ بولنے کی عادت ڈالیں. ہم سچ بولیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. سچ کے ذریعہ سے ہم جنت میں جائیں گے. سچ کے ذریعہ سے ہم عند اللہ اور لوگوں میں سچے مشہور ہو جائیں گے.
یہ ایمان اور یقین رکھ کر کے سچ بولے، پھر دیکھیں اس کے ثمرات، اس کے فوائد اور نتائج، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات جو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا پھر وہ جبرائیل کو بتاتا ہے کہ جبرائیل میں اس سے محبت کرتا ہوں، فَأَحِبَّهُ، تو بھی اس سے محبت کر۔ اور جبرائیل کو حکم ہوتا ہے کہ یہ آسمانوں میں منادی کر دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اس کے بعد اسے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی قبولیت عطا کرتا ہے، وہ لوگوں میں بھی محبوب ہو جاتا ہے۔ جب لوگ اسے محبت کرنے لگتے ہیں، لوگوں کے ہاں وہ محبوب ہو جاتا ہے، پھر دنیا اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرتی ہے، اور جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے، جبرائیل امین علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس سے بغض رکھتا ہوں، فَأَبْغِضْهُ، تو بھی اس سے بغض رکھ، تو بھی اس سے نفرت کر۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ آسمانوں میں اعلان کر دو کہ اس شخص سے نفرت کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بغض رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد دنیا میں وہ بغض پھیلا دیا جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت پیدا کر دی جاتی ہے۔ اس کی واضح اور بین مثال آج کل مجدد دورہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، ان کا بیٹا اور ان کی اہلیہ سرکاری دورے پر تشریف لائے ہوئے، میں نے یہ منظر دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، لوگ اس کے ساتھ مصافحہ کر کے تصویر کھنچوانے کے لیے ترستے ہیں۔ کیوں؟ علماء کو میں نے دیکھا، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری اس سے ملاقات ہو جائے، ہم اس کے ساتھ چند منٹ بیٹھ جائیں، اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ میری اس سے 2 مرتبہ اللہ کے فضل و کرم سے ملاقات ہوئی، میں حیران تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال رکھی۔ دور دراز سے لوگ سفر کر کے آئے ملاقات کے لیے، انتظار کر رہے ہیں، 6:30 بجے کا ٹائم تھا اور 25 منٹ ان کی سپیچ تھی، 6:55 پہ سپیچ ختم ہو جانی تھی، ان کو لایا ہی 7 بجے کے بعد گیا۔ اتنی ملاقاتیں، اتنے لوگ لائن میں لگے کھڑے ہیں، اور جو انتظار کر رہے ہیں مختلف فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ کثیر تعداد میں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں۔ اس کا حوصلہ، اس کی محبت، اس کی سوچ اور فکر
ہر آدمی کے ساتھ اس نے مصافحہ کی، بڑی خندہ پیشانی، عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ ایک بابا جی، انہوں نے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے بوسہ دینے کی کوشش کی، ایسے ہاتھ کو جھٹکا زور سے جیسے کوئی کرنٹ پڑا ہو، اور ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ نہیں کرنا، میں اس کو پسند نہیں کرتا، یہ غلط بات۔ حیران ہوں کہ اس کے بیٹے کے ساتھ لوگ محبت کرتے، اس کی بیوی کے مختلف شہروں میں بڑے بڑے پروگرام ہو رہے، اور کثیر تعداد میں خواتین سننے کے لیے جا رہی، وہ کسی قسم کی کوئی ریکارڈنگ نہیں کرواتی، آڈیو ریکارڈنگ بھی اس کی موجود نہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری اس سے ملاقات ہو جائے، سفارشیں کرتے اور کرواتے ہیں۔ کل جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں جو جماعت کا مرکزی ادارہ ہے، اس میں ان کا خطاب ہے، وہ جامعہ والے بار بار اشتہار دے رہے ہیں کہ باہر سے لوگ تشریف نہ لائیں، یہ صرف جامعہ کے طلباء اور اساتذہ اور انتظامیہ کے لیے پروگرام ہے، اگر اجازت دے دی جائے، اتنی بڑی تعداد پہنچ جائے کہ جامعہ میں اور جامعہ سے باہر دور دور تک تل دھرنے کو جگہ نہیں ہو۔ کوئی ہے اس دور کا آدمی کہ جس کے مجمع میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ شریک ہوں؟ کوئی مثال پیش کی جا سکتی؟ یہ ملین مارچ والے آج تک ملین مارچ کا دعویٰ کرنے والے 10 لاکھ لوگ جمع نہیں کر سکتے، ممکن ہی نہیں۔ آن دی ریکارڈ یہ بات موجود ہے، اور غیر مسلم بھی اس سے محبت کرتے ہیں، غیر مسلموں کے ہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ شرف قبولیت عطا کر رکھا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بالکل صحیح ہے، یہ حجت اور دلیل ہے، اور قرآن مجید نے جو بیان کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ ذکر سے مراد صرف قرآن مجید لینا یہ سراسر زیادتی کی بات ہے، اور یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کو پتہ ہی نہیں ہے۔ مفسرین، اہل علم، علماء کے نزدیک ایک فن ہے الوجوہ والنظائر۔ لفظ ایک ہوتا ہے، معانی اس کے کثیر ہوتے ہیں۔ امام دامغانی نے کتاب لکھی ہے قاموس القرآن، انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے کہ لفظ ذکر 18 معنی میں استعمال ہوا۔ سیوطی نے اپنی کتاب الاتقان میں ذکر کیا ہے کہ یہ لفظ 20 معنوں میں استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں۔ قرآن کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ سورہ طلاق پڑھ کے دیکھیں، قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری طرف ذکر رسول نازل۔ عربی گرامر کے مطابق لفظ ذکر سے لفظ رسول بدل واقع ہو رہا ہے، تو رسول کو بھی ذکر کہہ دیا۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، ان کی سنن، ان کی احادیث، ان کے اقوال، افعال، اعمال، اور جو کچھ ان کے سامنے ہوا اس سے آپ نے منع کیا یا خاموشی اختیار کی، یا آپ کے شمائل عادات مبارکہ، وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کر دیا۔
مستقل اس پہ کتابیں لکھی گئی، شمائل نبوی، امام ترمذی نے کتاب لکھی ہے شمائل پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادات مبارکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات مبارکہ سے زیادہ پسندیدہ عادات کس کی ہو سکتی؟ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ قرار دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ۔ ایک صحابی، اس کا پہناوا ٹخنوں سے نیچے تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں کی ٹھوکر ماری، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما لکم فی اسوہ، اور کیا تمہارے لیے میرا عمل نمونہ نہیں ہے؟ میرا پہناوا نصف پنڈلی پر ہے اور تمہارا ٹخنوں سے نیچے ہے، کیا میں نمونہ نہیں ہوں تمہارے لیے؟ خریم اسدی کہتے میں نے جب یہ سنا تو میں نے فوری طور پر جو اپنا پہناوا ٹخنوں سے اوپر کر دیا۔ یہ شمائل ہیں آپ کی عادات مبارک، آپ کس چیز کو پسند کرتے ہیں، کس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ ایک مومن جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہی کام کرے، وہی عمل کرے، وہی طریقہ اپنائے، وہی انداز اپنائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں۔ تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ بھی محفوظ کی گئی، اس کی حفاظت کا بھی ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے لوگ پیدا کیے، جو لوگ محدثین کے متعلق یہ سوچتے اور غور کرتے تھے کہ جی اتنی کثیر تعداد میں احادیث کیسے یاد ہو سکتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اس دور میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو بطور مثال پیش کی۔ ہر ایک دین اور ہر ایک مذہب کی کتاب، اس کا حوالہ زبانی یاد ہے، اس کا باب نمبر، اس کی آیت نمبر، ہر چیز، کتاب نمبر، قرآن مجید آیات، احادیث مبارکہ جب وہ کوڈ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ حدیث کی کتاب کا حوالہ دے کر کے اس کا نمبر بھی ذکر کرتے ہیں۔ پھر اتنا زیادہ استحضار کہ کبھی اس نے اپنے سامنے لیپ ٹاپ نہیں رکھا، کبھی موبائل سے اس نے رہنمائی نہیں لی۔ سوالات کرنے والے غیر مسلم بھی ہیں، مسلم بھی ہیں۔ اللہ نے بتا دیا کہ ہم نے اپنے اس دین کے لیے لوگ منتخب کیے، ہم نے ان کو ذمہ داری سونپی۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت کی بات یہ ہے کہ دشمن گواہی دے۔ یہود و نصارہ انگشت بدندہ ہیں، حیران و پریشان ہیں کہ ان مسلمانوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو، ان سے اقوال، افعال، اعمال کو ہی محفوظ نہیں کیا، بلکہ اس کے ساتھ جو لاکھوں لوگ اس سیرت کو بیان کرنے والے ہیں ان کے حالات زندگی بھی محفوظ، اور کیسے کیسے لوگ ہو گزرے حدیث کی خدمت کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ حجاج بن یوسف، امام ربعی بن خراش کے دو بیٹوں کو تلاش کر رہا تھا، جگہ جگہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کا کہیں اتا پتہ نہیں۔ اس نے اظہار کیا لوگوں کے سامنے کہ میں اس کے دو بیٹوں کو گرفتار کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے ہاں سزا تو جو ہے وہ ایک ہی، قتل۔ کسی نے کہا کہ آپ لوگوں سے پوچھتے ہو
آپ امام ربی بن خراش کو بلا کر کے پوچھیں، وہ آپ کو سچ سچ بتا دے، وہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ لوگوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو سچا مشہور کر رکھا ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ ربی بن خراش اپنے بیٹوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولے۔ ان کو بلایا گیا، مجلس میں حاضر ہوئے، ان سے پوچھا تیرے بیٹے کدھر ہیں؟ کہا گھر میں ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کا خوف ہی نہیں۔ بیٹے کو پکڑ کر کے لایا گیا، گھر سے گرفتار ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہ اتنا دلیر آدمی ہے، اتنا سچ بولنے والا ہے، اس نے اپنے بچوں کی جان کی پرواہ نہیں کی، اس نے سچ بولا۔ حجاج نے کہا جاؤ میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ اور بھائیو اللہ کے ہو کے تو دیکھو، اللہ والے بن کے تو دیکھو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس دنیا میں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بتائے گا کہ تم نے سب کچھ میرے لیے کیا ہے، میں تمہارے لیے سب کچھ کر رہا ہوں۔ قرآن مجید اس کے لیے بھرا پڑا ہے، قرآن مجید کی مثالیں موجود ہیں۔ ہم جھوٹ بول بول کر کے اپنی دنیا و آخرت تو برباد کرتے ہیں، اپنی اولاد کو کیا سبق دے کے جاتے ہیں؟ ان کو بھی یہی سبق دیتے ہیں کہ تم نے بھی جھوٹ بولنا ہے۔ پھر کیا خیال ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد جو ہماری اولاد ہماری وجہ سے سیکھ کر کے جھوٹ بولتی رہے گی، کیا یہ گناہ صرف ان کو ہی ملے گا یا ہمارے نامہ اعمال میں مرنے کے بعد قبر میں بھی ہمیں یہ گناہ پہنچتا رہے گا؟ یہ گناہ جاریہ جو چھوڑ کر کے جائیں گے ہماری قبروں میں ہمیں پہنچتا رہے گا، ملتا رہے گا۔ اگر سچ سکھا کے جائیں گے تو یاد رکھیں پھر ہماری قبروں میں بھی نیکیاں پہنچتی رہیں گی، پھر یہ صدقہ جاریہ بنے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بننے کے لیے کہ جس کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے اس کو دنیا میں یوں مشہور کر دیتا ہے، اسے قبولیت عامہ حاصل ہوتی ہے کہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کا محبوب بننے کا نسخہ بتایا گیا قرآن مجید کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ بات بیان فرما دیں کہ اگر تم اس بات کے دعوے دار ہو، مدعی ہو، تم یہ بات کہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر شرط یہ ہے، تم پر یہ لازم ہے، تم پر یہ فرض ہے، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے۔ اللہ کا محبوب بننے کا یہ نسخہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بیان کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلان کروایا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور وہ تمہارے گناہ بخش دے گا، معاف کر دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ کے محبوب بھی بن جائیں گے اور گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، نتیجہ یہ نکلے گا۔ تو آئیے ذرا غور کریں کہ ہم رات دن جو محنت اور کوشش کر رہے ہیں، جو ہمارے شب و روز گزرتے ہیں، جو ہمارے اعمال ہیں، جو ہمارا طور طریقہ ہے، آپ بتائیں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بننے کا ہے یا مبغوض بننے کا ہے؟
ہم جو اعمال کرتے ہیں اس کے ذریعہ سے انسان اللہ کا محبوب بنتا ہے یا مبغوض بنتا ہے، یہ تو ہم پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ نہ مغضوب علیہ قوم میں شامل فرما اور نہ ہی گمراہوں میں، ان کے راستے سے بچا۔ یہ کون ہے؟ یہود و نصارہ۔ یہود و نصارہ کی تقلید کرتے ہیں، ان کی روش اپنائے ہوئے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ کو راضی کرنے کے لیے امت مسلمہ کا اس سے برا کردار کبھی نہیں ہوا، کبھی حکمرانوں کی ایسی مجرمانہ خاموشی نہیں دیکھی گئی، کبھی ایسا نہیں دیکھا گیا دنیا میں، کبھی ایسا نہیں ہوا جو اب ہو رہا ہے۔ یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے، اسرائیل اور امریکہ کو خوش کرنے کے لیے مسلمانوں کا قتل عام کروا رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کے بدقسمتی کیا ہو؟ بوڑھے، بچے، عورتیں، مرد، جوان، ان کا قتل عام ہو رہا ہے، فلسطینیوں کا، مسلمانوں کا۔ لیکن کوئی حکمران ہے جو یہ بات کہے کہ یہ سلسلہ بند کیا جائے؟ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہو رہی ہے، اس کے نتائج اور ثمرات کیا ہوں گے، یہ بھگتنے پڑیں گے۔ یہاں تک بے حسی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ عریانی، فحاشی، کرپشن، رشوت، ہیرا پھیری، ظلم و ستم کے خلاف یہ پکڑ دھکڑ نہیں ہو رہی، ان لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے جو لوگ فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ کرتے ہیں، ان کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، ان پہ مقدمے بنائے جا رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کے امت مسلمہ کی کوئی بدنصیبی ہو سکتی؟ اور تم نے ان کا ساتھ دینا، ان کے دائیں بائیں کھڑا ہونا، جہاد کا اعلان کرنا، یہ تو بہت بعد کی چیز ہے، بہت بعد کی چیز ہے۔ تم تو اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ان کے حق میں آواز ہی اٹھاؤ، اور آواز اٹھانا تو دور کی بات، تم آواز اٹھانے والوں پر ایف آئی آر درج کرتے ہو، ان کو گرفتار کرتے ہو، جیلوں میں ڈالتے ہو۔ یہ انتہائی قابل افسوس بات ہے، دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ ہم اس قدر بے حس ہو چکے ہیں۔ ہمارے اندر سے یہ احساس ہی ختم ہو گیا کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کے ساتھ یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور ہم اپنی من مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ نور الدین زنگی کے سامنے جب وہ حدیث پیش کی گئی جس میں مسلسل بالضحک، جو بھی حدیث سناتا اور حدیث سنتا وہ مسکراتا، ہنستا، تبسم کرتا، یہ حدیث بیان کی گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ تبسم فرمائیں، تھوڑا سا مسکرائیں تاکہ یہ تسلسل قائم رہے۔ اس نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میرے مسلمان بھائی فلاں علاقہ میں فرنگیوں کے قبضے میں ہیں، انہوں نے اس کو محصور کر رکھا ہے، مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ میں مسکراؤں اور میرے مسلمان وہ غیر مسلموں کی قید میں ہوں، انہوں نے اس کا محاصرہ کر رکھا ہے، جن میں یہ غیرت موجود تھی، جن میں یہ احساس موجود تھا۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا، اسے آزاد کروایا، قلیل ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نصرت اور مدد کر کے اپنے وعدہ کو سچا کر کے دکھایا۔
تو میرے بھائی اور دوستو، وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، وہ طریقے اپنائیں جس سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بنتا ہے۔ تو اللہ کا محبوب بننے کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو، آپ کی تابع داری فرما برداری کرو، آپ کے طور طریقے کو اپنا لو، آپ کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دو، تو اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ راضی ہوتا ہے، اور ہر اس کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ جن کو اللہ پسند نہیں کرتا، ان میں سے ایک مثال جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں میں ناپسندیدہ قرار دیا، قابل نفرت قرار دیا، اس کی واضح اور بین مثال آپ دیکھیں مرزا قادیانی، آپ دیکھیں مشرف، اس نے جو کچھ ظلم و ستم کیا اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ سینٹ میں اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنے دی گئی، یہ آن دی ریکارڈ بات ہے۔ اتنا طاقتور حکمران، اتنے اختیارات رکھنے والا، وہ اپنی زندگی میں ملک واپس نہیں آ سکتا تھا۔ لوگوں نے اپنی نفرت کا اظہار ووٹ کے ذریعہ سے کر کے اس کو فارغ کیا، پھر اس کی حالت ظاہر کے اس کی میت لائی گئی، اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی گئی۔ اور مسلمان فوت ہوتے ہیں تو اسلام کے لیے جانیں قربان کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے جانیں قربان کرتے ہیں، ان کی جگہ جگہ نماز جنازہ ہوتی ہے، غائبانہ نماز جنازہ کا اہتمام ہوتا ہے، لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو آؤ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناپسندیدہ اعمال چھوڑ دیں، جو پسندیدہ اعمال ہیں ان کو اپنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی سستی اور کوتاہی کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔